بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں۔ نکاح اس آیت مبارکہ کے اندر نکاح کا لفظ استعمال کیا گیا، تو نکاح کا اصل معنی جمع کرنا ہے۔ امام لغت جلیل خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کتاب العیان میں کہ نکاح کا معنی جمع کرنا ہے اور یہ عقد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا دخول اور جمع کر چکے ہیں، تم ان کے ساتھ دخول اور جمع نہ کرو، خواہ تمہارے باپ دادا نے ان کے ساتھ زنا کی صورت میں دخول کیا ہو یا عقد نکاح کی صورت میں دخول کیا ہو۔ اس آیت میں نکاح سے مراد مطلقاً دخول مراد ہے، جمع مراد ہے، خواہ عقد نکاح سے ہو یا زنا سے ہو۔ اس پر دلیل یہ آیت مبارکہ ہے کہ یہ واقعہ ہی دخول کے معنی میں یہاں پہ جو نکاح ہے، لفظ نکاح ٹھیک ہے، وہ ناکحہ وہ دخول کے معنی میں استعمال ہوا۔ اس کی دلیل اس قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و فرماتا ہے اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب اور بہت برا طریقہ ہے۔ اس آیت میں بھی نکاح سے مراد عقد نکاح نہیں ہے بلکہ دخول اور جمع مراد ہے، کیونکہ بے حیائی بغض کا سبب اور برا طریقہ ہے، وہ عقد نکاح کرنا نہیں ہے بلکہ وہ زنا کرنا ہے۔ یعنی تمہارے باپ دادا جن عورتوں سے دخول اور جمع کر چکے ہوں، خواہ بصورت نکاح خواہ بصورت زنا، تم ان سے نکاح نہ کرو۔ اور یہ آیت بھی اس بات میں نص صریح ہے کہ باپ کی مزنیہ سے، یعنی جس کے ساتھ باپ نے زنا کیا، اس سے نکاح کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ اور اس سے واضح ہو گیا کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے باپ کی مدخولہ اور مزنیہ یعنی کہ جس کے ساتھ باپ نے زنا کیا اس سے نکاح کرے گا تو یہ فعل قطعاً رحم کا موجب ہوگا، یہ رحم کا موجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا باپ جب مزنیہ سے الگ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس فعل پر نادم ہو اور اس عورت سے نکاح کرنا چاہے۔ جب اس کا بیٹا اس عورت سے نکاح کر چکا ہوگا تو اس سے اس کے باپ کے دل میں بیٹے کے خلاف بغض اور حسد پیدا ہوگا، اور یہ قطع رحم کا موجب ہے، اور قطع رحمی حرام ہے۔ اور یہ حرام اس وجہ سے لازم آیا کہ اس نے باپ کی مزنیہ سے نکاح کر لیا جس کے ساتھ باپ نے زنا کی۔ بس اس سے واضح ہو گیا کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حرمت مصاہرت جو ہے اس کا قرآن کے حوالے سے اس کا ثبوت ہے کہ قرآن میں حرمت مصاہرت کے احکام صادر ہوئے۔ اب کیونکہ احادیث کے اندر اور آثار کے اندر اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں کہ فرماتے ہیں
ابو حانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی عورت کی فرج کی طرف دیکھا اس شخص کے لیے اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی حلال نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ کتاب ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے 12229۔ اسی طرح دوسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ 12226 پہ حدیث نمبر 226 ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو شخص اپنی بیوی کی ماں سے زنا کرے اس پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے، اس پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی فرمان مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو کسی عورت اور اس کی بیٹی کی فرج کی طرف دیکھے۔ اور عطا یہ تابعی ہیں، عطا نے بیان کیا کہ جو شخص کسی عورت سے زنا کرے اس پر اس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے، اور اگر بیٹی سے زنا کرے تو اس پر اس کی ماں حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 12231۔ اور پھر امام ابراہیم نخعی جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استاد ہیں، اور پھر امام ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استاد ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھی یہ شاگرد ہیں۔ اور امام ابراہیم نخعی یہ فرماتی ہیں، امام ابراہیم نخعی سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس نے ایک عورت سے زنا کیا اور اب وہ شخص اس کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی حدیث جو ہے یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 16232 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور امام ابراہیم نخعی نے کہا، جب کوئی شخص کسی عورت کو شہوت کے ساتھ مس کرے، اس کے ساتھ شہوت کے ساتھ مس کرے تو اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرے، نہ اس کی بیٹی کے ساتھ، نہ اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرے نہ ہی اس کی بیٹی کے ساتھ۔ یعنی جس عورت کو بندے نے شہوت کے ساتھ مس کیا، اب نہ ہی اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرے اور نہ ہی اس کی بیٹی کے ساتھ وہ نکاح کرے۔ آگے فرماتے ہیں مجاہد، یہ بھی تابعی ہیں کہ امام مجاہد ہیں، تابعی ہیں بہت بڑے، اور پھر عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تابعی ہیں۔ مجاہد اور عطا نے کہا، جب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس عورت سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے۔ جس بندے نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا، اس بندے کا اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، اور اس کی کسی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں۔ اور امام عبدالرزاق بن حمام متوفہ 211 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابن جریج یہ بھی تابعی ہیں، ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ عطا سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کسی عورت سے زنا کرتا ہے، ایک شخص کسی عورت سے زنا کرتا ہے، آیا وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اس کی ماں کی فرج پر مطلع ہو جاتا ہے، اسے اطلاع آ جاتی ہے، اس کی ماں کی فرج اس کے لیے مطلع ہو جاتی ہے، اس کی ماں کی فرج پر وہ بندہ مطلع ہو چکا ہے۔ ان سے کہا گیا کیا نہیں کہا جاتا کہ حرام کام کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آگے انہوں نے سوال کیا کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ حرام کام کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ باندی کے متعلق ہے، یہ جو بات انہوں نے ابھی آپ کی کوئی حرام کام
کسی حلال کام کو حرام نہیں کر سکتا۔ یہ باندی کے متعلق ہے۔ ایک شخص کسی باندی کے ساتھ زنا کرتا ہے پھر اس کو خرید لیتا ہے، یا کسی آزاد عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے، بس اس کے پہلے زنا کرنے کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوتا۔ یہ مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 12813 ہے۔ اور پھر امام ابن جریج یہ بھی تابعی نے کہا، میں نے عطا سے سنا، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی ماں یا اس کی بیٹی، یعنی اپنی بیوی کی ماں یا اپنی بیوی کی بیٹی سے زنا کیا تو اس پر وہ دونوں حرام ہو جائیں گے۔ اور امام شعبی، حسن، قتادہ، طاؤس نے کہا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی ماں سے زنا کرے یا اس کی بیٹی سے زنا کرے تو وہ دونوں اس پر حرام ہو جائیں گے۔ یہ بھی مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث مبارکہ 12817 پر موجود ہے۔ عروہ بن زبیر سے پوچھا گیا، ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا، ایک عورت سے زنا کرتا ہے، آیا اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کر سکتا۔ یہ بھی مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 12818 ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ احادیثیں اور یہ آثار جو ہیں یہ حرمت مصاہرت کے حوالے سے ہیں، اور انہی کو سامنے رکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فقہ حنفیہ کے اندر حرمت مصاہرت کا باقاعدہ ایک باب بنایا، اور اس کے حوالے سے پھر اس کے نیچے پھر آپ نے مسائل کو استخراج فرمایا، مستخرج کیے، مسائل نکالے، تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ یہ چیزیں میسر آ جائیں اور لوگ ان چیزوں سے مطلع ہو جائیں، بچیں، تاکہ ان کا زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اور نکاح کے حوالے سے نکاح کے مسائل کے حوالے سے آج کل بہت ہی کم فہمی پائی جاتی ہے، کم علمی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔